السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا؟ چلیے سبق نمبر 4 ختم ہوا، ابھی ہم لوگ جو ہے سبق نمبر 5 شروع کریں گے انشاءاللہ۔ صفحہ نمبر 51، پیج نمبر 51، نیچے مقصد بول کے ہے، یہ سبق کیوں پڑھانا چاہ رہے ہیں، جس کا نام البیلی صبح، جس کا نام البیلی صبح، صبح تو سویرے مارننگ، البیلی لچکدار خوبصورت۔ اس کے لکھنے والے جوش ملیحہ والی، شبیر احمد خان ہے ان کا نام، لیکن تخلص جو ہے جوش ہے، ملیحہ والی ان کا گاؤں ہے۔ سب سے نیچے دیکھیے، شاعر نے اس نظم میں صبح کی منظر کشی کی ہے، صبح کیسے ہوتی ہے، صبح کی خوبصورتی کیسے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے لچک اس کے اندر پیدا کیا، کیا بیوٹیفل ویو ہوتا ہے، اس کو انہوں نے لکھا۔ اس کا انداز بڑا ہی دل فریب ہے، دل فریب اٹریکٹیو، اس کا انداز جو ہے لکھنے کا، بیان کرنے کا بہت زیادہ دلچسپ اور دل فریب ہے، دل چاہتا اور سنو اور سنو اور مزہ آ جائے۔ اس کے پڑھنے سے طلبہ میں خوبصورت الفاظ کا استعمال، کسی چیز کو بیان کرنے میں اچھے الفاظ استعمال کرنا، تو یہ جو ہے چیز اسٹوڈنٹس کے اندر آ جانا۔ پیکر تراشی، جمالیاتی احساس کے فروغ کے علاوہ ان میں تخلیقی صلاحیت پروان چڑھے گی۔ اس نظم کے ذریعے طلباء میں لطیف احساسات، لطیف باریک احساسات، فیلنگ، سمجھے نہیں، فیلنگ، لطیف احساسات اور جذبات کے اظہار کے نئے زاویے بنیں گے۔ زاویے بولے تو طریقے، الگ الگ ڈیزائن کے طریقے، لطیف احساسات، معمولی چیز کو جو ہے محسوس کرنا، امیجنیشن کرنا، اور اس کو اچھے انداز میں کیسا بنایا جاتا ہے، اچھے انداز میں کیسا بیان کیا جاتا ہے، کسی سے بات کرنے کا انداز کیسے ہو، کوئی چیز ہم دیکھ کے آئے ہیں، پکنک کو جا کے آئے ہیں، اس کی خوبصورتی کو کیسے اچھے انداز میں بیان کرنا، یہ ساری چیزیں آ جانا چاہیے، اس کے لیے اس کا مقصد ہے۔ تو یہ نظم کہاں سے لیے؟ اس نظم کا انتخاب جوش کے مجموعہ کلام شعلہ و شبنم سے کیا گیا ہے۔ شعلہ و شبنم ایک کتاب کا نام ہے جوش ملیحہ والی کا، اس میں سے جو ہے اس کو لیا گیا ہے۔ صنف کی تعریف، پابند نظم، پابند نظم ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، اسے پابند نظم کہتے ہیں۔ اگر پابندی نہیں کی گئی ہے اصولوں کی اور بحر کے زاویہ قافیوں کی تو اس کو آزاد نظم کہتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں۔ شاعر کا تعارف، شبیر حسن خان جوش 5 دسمبر 1894 کو ملیحہ آباد میں پیدا ہوئے۔ یہ جو ہے ان کا تعارف 1 2 3 پیراگراف میں ہے، 3 پیراگراف میں ہے، جس میں سے پہلے کے 2 پیراگراف آپ کو لکھنا ہے، کم سے کم پہلے کے 2 پیراگراف جو ہے آپ کو نوٹس میں بھی لکھنا ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ چلیے آگے ہم شروع کر رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کیسا اس کے اندر جو بیان کیا ہے وہ ابتدائیہ میں پہلے میں بتاؤں گا۔ کائنات قدرت کے بے شمار نظاروں سے بھری پڑی ہے۔ یہ جو کائنات ہے نا جی، جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے دنیا ہے، کائنات قدرت کے بے شمار نظارے، بہت سارے ویوز، اٹریکٹیو ویوز، اٹریکشن ویوز، بہت سارے ویوز اور بہت سارے خوبصورت نظاروں سے بھری پڑی ہے۔ کہیں سمندر ہے، کہیں ندیاں ہیں، پہاڑ ہے، آبشار ہے، نالے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہے تالاب ہیں، بڑے تالاب ہیں، ویوز ہیں، لیکس ہیں، پروجیکٹس ہیں، ڈیمز ہیں، بہت ساری خوبصورت، دیکھو تو ایسا دکھتا اور دیکھتا رہوں، کہیں کہیں تو آسمان اور زمین ملے ہوئے سے دکھتا، پانی کے پاس سے جو آسمان اتنا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے، بہت سارے نظاروں سے بھرا پڑا ہوا، جو انسانوں کے لیے سیر و تفریح انجوائے کرنے کے لیے، عبرت و نصیحت کے
کئی پہلو اپنے اندر رکھتی ہے. عبرت نصیحت بھی اس کے اندر مل جاتی ہے. بڑے بڑے پہاڑ، کھنڈرات، جیسے گولکنڈہ قلعہ جب دیکھیں گے پتھر ہی پتھر ہے. ایک زمانے میں وہ سلطنت ہے. قلی قطب شاہ کے جو ہے ان کا وہ دربار لگتا تھا وہاں پہ، ان کا جو ہے قلعہ ہے وہ، وہاں پہ رہتے تھے، گھر ہے وغیرہ ساری چیزیں. لیکن آج کھنڈرات ہیں. کئی لوگ جو ہے اس میں حکومت کرے رہتے تھے اچھے سے، لیکن آج کوئی نہیں ہے. یہ عبرت ہے، دنیا میں کوئی رہنے والا نہیں ہے. اللہ کے بنائے ہوئے خوبصورت نظاروں سے لو، انجوائے کرو، مزے لو، پھر عبرت بھی حاصل کرو اور اپنی زندگی کو اچھے سے سنوارو. آخرت بناؤ، ماں باپ کی خدمت کرو، والدین کی فرما برداری کرو، بڑے بھائیوں کی عزت کرو، چھوٹے بھائیوں سے محبت کرو، بہنیں بھائی ساری چیزیں، رشتہ داری کی قدر کرو. جن انجان لوگوں سے بھی جو ہے ادب احترام سے بات کرو، اساتذہ کا احترام کرو، بڑوں کو جو ہے محبت سے السلام وغیرہ کر کے گفتگو کرے. ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. صبح شام کے مناظر، طلوع و غروب آفتاب کے مناظر، بہار خزاں کے موسم ان کی مثالیں ہیں. کئی شعراء نے قدرت کے ان حسین مناظر کو الفاظ کے پیکر میں اس طرح ڈھالا ہے کہ وہ منظر جوں کا توں آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. اس طرح سے اس انداز میں انہوں نے بیان کیا، لکھا ہے، ایسا دکھتا ہے کہ وہ منظر ابھی ہمارے سامنے ہے. ابھی سورج نکل رہا ہے، ابھی روشنی بڑھ رہی ہے، ابھی جو ہے افق کھل رہا ہے اور اندھیری چھٹ رہی ہے، ابھی جو ہے سورج نکل رہا ہے. ایسا خوبصورت دکھتا ہے کہ ابھی آنکھوں کے سامنے ریئل میں ہو رہا ہے. اردو کے مشہور شاعر جوش نے بھی صبح کے منظر کی عکاسی اپنی نظم البیلی صبح میں بڑی خوبصورتی سے کی ہے. آئیے اس نظم کا مطالعہ کر کے صبح کے منظر کی رنگینیوں اور ساتھ ہی ساتھ جوش کے انداز بیان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تھوڑا سا میں نظم کے انداز میں کیسا پڑھنا چاہیے وہ بتاتا ہوں، پورا تو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ایک دو جو ہے مصرے میں پڑھ کے دکھاتا ہوں. البیلی صبح. نظر جھکائے عروس فطرت، نظر جھکائے عروس فطرت، جبیں سے زلفیں ہٹا رہی ہے. سحر کا تارا ہے زلزلے میں، سحر کا تارا ہے زلزلے میں، افق کی لو تھر تھرا رہی ہے. روش روش نغمہ طرب ہے، روش روش نغمہ طرب ہے، چمن چمن جشن رنگ و بو ہے. طیور شاخوں پہ ہے غزل خان، کلی کلی گنگنا رہی ہے. اس طرح سے نظم جو ہے ہم پڑھیں گے، پورا پڑھنا، پریکٹس کرنا، یہ جو ہے اچھا ہے. جس چیز کو جس طریقے سے پڑھیں گے تو اتنا مزہ آتا ہے. اب آپ کو میں ایکسپلین کروں گا، وضاحت کروں گا، آپ سنیے. نظر جھکائے، نظر نگاہیں، نظر نگاہیں، جھکائے آنکھیں جو ہے ایسا نیچے نگاہیں. ایک تو ہے آنکھیں کھل کے ڈائریکٹ دیکھنا. جب بڑے لوگ جاتے ہیں تو نئی نویلی دلہن ہوتی ہے جس کو رشتہ دیکھنے سے جاتے ہیں تو وہ آنکھیں اپنی نظر جھکا کے ایسی بچی رہتی ہیں. جو باحیا لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بھی راستے میں ادھر ادھر دیکھ لیتی، آنکھیں کھول لیتی نہیں، پھر دیکھو اپنی نظر جھکائے اپنا راستہ دیکھتے جاتے ہیں. تو نظر جھکائے عروس، عروس کے معنی دلہن، عارس بولتے ہیں ادھر رائلسیما اور نیچے میں جو ہے دلہن کو عارس، عارس کو بلا کے لاؤ، عروس اسی میں ہے. اور جو درگاہ میں عرس ہوتا نا وہ بھی عرس ہے، سال میں ایک مرتبہ دلہن کی طرح سجا کے ہوتا، اسی سے بھی عرس ہے. فطرت کائنات، فطرت نیچر، فطرت نیچرل، ٹھیک ہے. جبین پیشانی، جبین کے معنی پیشانی سے، زلفیں بال، خوبصورت جو بال ہے، ایسا دلہن ایسے سامنے اپنے بال جو ہے ایسا ہٹا کے اپنے شوہر کو دکھاتی ہے تو اپنی پیشانی سے جو ہے وہ زلفیں ہٹا رہی ہے. جب زلفیں کالے بال اس کے چہرے پہ ہیں تو پورا کالا ہوتا ہے، چہرہ پورا بند ہوا ڈھکا ہوا رہتا ہے، جو اس کا خوبصورت چہرہ نہیں دکھتا ہے، وہ سجی ڈھکی بیٹھی ہوئی ہے، نظریں جھکائی ہیں.
जी कायनात जो है सारी ऐसी ही जैसे नई नवेली दुल्हन के जैसा बैठी हुई है और वो अपने पेशानी से जुल्फें अपनी बालें हटा रही हैं। बाल हटाने से क्या होता है, उसका चेहरा दिखता है, आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरत चेहरा उसका नजर आता है। तो ऐसे ही जो है सुबह बिल्कुल कायनात जो है अंधेरे में है, जैसे ही तुलुए आफताब सूरज का निकलना होता है तो अंधेरा छट रहा होता है। वो लम्हा दो चार मिनट का जो वक्त होता है वो जिसमें अंधेरी सारी छट जाती है और सूरज तुलु होता है। इतना खूबसूरत मंजर होता है जी। और चिड़ियां चहचहा होते हैं और हवाएं हल्की सी चलती हुई रहती हैं और शाखों के पत्तों की आवाजें होती हैं, जैसे नगमा गा रहा हो, कोई ताल बजा रहा हो, कोई बांसुरी गा रहा हो। इस तरीके से हल्की सी आवाजें जो सुबह का मंजर होता है वो बता रहे। सबसे पहले जैसे दुल्हन जो है अपने जुल्फें हटा रही है जबीन से यानी पेशानी से हटा रही है। सहर का तारा, सहरी का वक्त जो बोलते हैं ना वो सहर का तारा होता है। सहरी का वक्त जो होता है वो सुबह का वक्त नहीं होता है, वो सहर का वक्त होता है। सहरी का वक्त जब खत्म होता है, सहर का वक्त खत्म होता है तो सुबह का वक्त शुरू होता है। सहरी के वक्त में आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं, फजर की नमाज नहीं पढ़ सकते। क्यों? फजर अभी शुरू नहीं हुआ, सुबह तुलू नहीं हुआ, सुबह सादिक अभी नहीं आया। वो सहर का वक्त जो है सहरी का होता है। सहर का तारा है जलजले में बोले तो डर में, खौफ में हिल रहा, अब जाने का टाइम आ गया, अब सुबह आ जाएगा तो मुझे जाना पड़ेगा। जलजले में अब कब आएगी क्या आएगी, जैसे होमवर्क नहीं करे हुए स्टूडेंट डरते रहते, अब क्या पूछते कि क्या आएगी सर मुझे। उफुक की लौ थरथरा रही है, उफुक माने आसमान, उफुक माने आसमान की लौ थरथरा रही है यानी आसमान पे आप अगर सुबह देखेंगे तो हल्की सी लाल लकीरें, अंधेरा छटने का ऐसा सफेदी जो है चले, उसको बोलते लौ के माने असल है दिया, चिराग, कैंडल जब जलाते हैं उसके ऊपर जो रोशनी है जो ऐसी जो है हिलती रहती है रोशनी, जिसपे ऐसा हाथ रखने से जल भी जाता है, उसको बोलते लौ। थरथरा रही है तो हवा चलते वक्त जिस तरीके से उन्हें थरथराती फड़फड़ाती है, तो ऐसा जो है उन्हें सुबह के इंतजार में, सुबह के आने के डर में उफुक पे लौ थरथरा रही है। समझ में आ गया जी। रविश बोलते, इसको बोलते देखिए गूस बम्स बोलते ना ये रविश। तो हर एक चीज नगमाए तरब है, खुशी में गूंज उठे। तरब के माने खुशी, तरब के माने खुशी। नगमा मतलब आपको मालूम है रिधिम को बोलते हैं, आवाज को बोलते हैं, गाने को बोलते हैं। नगमा गा रहा है, क्या गुनगुना रहे हैं, खुशी में जो है गुनगुना रहे हैं हर एक चीज। चमन जश्न रंग बू है, चमन पूरा जो है खेत हो, दरिया हो और गार्डन हो, घर के सामने ऐसे चमन हो, सारी चीजें हैं अब रंगों में अच्छे, बेहतरीन खूबसूरत रंग सुबह का होता है। खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, कलियां जो है खिलते हुए होते हैं, बेहतरीन खुशबू होती है। तुयूर, तायर की जमा तुयूर, तायर के माने परिंदा, तुयूर परिंदे, तायर की जमा तुयूर, इससे पहले भी आया था। शाख की जमा शाखों, शाखों पे हैं गजल खां, गजल पढ़ना मालूम है ना जी, गजल खां माने पढ़ रहे हैं, यानी ब्रांचेस पे, झाड़ों पे जो है शाखों पे, टहनियों पे परिंदे गजल पढ़ रहे हैं। समझे? कोयल आवाज करता है, दूसरे परिंदे भी सुबह के टाइम पे मस्त हल्की सी आवाजें वो निकालते रहते हैं, ऐसा दिखता है कि गजल पढ़ रहे हैं। कली कली गुनगुना रही है, उन्होंने गजल पढ़ रहे हैं, कली कली गुनगुना, तो हल्के से जो है ऐसा दिखता कलियां खिल रहे हैं तो गुनगुना रहे हैं। जी बेटा, अब यहाँ तक अपन रोक देंगे, आप अच्छे से समझ लीजिए, वो लिखिए शायर का तारुफ वगैरह, इसको अच्छा सा 1 से 2 बार 3 बार रीड कीजिए। इंशाल्लाह कल जो है इसको मुकम्मल कर देंगे। और कुछ हिस्सा है, ये 4 मिसरे 2 अशार हुए इस नज़्म के, अच्छा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझिए। अगर कुछ कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। वैसे भी अपन वीडियो ऑनलाइन क्लासेस में तो पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।